يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور خادم تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. تو کچھ عرصے کے بعد وہ بیمار ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے بیمار کرسی کے لیے، اور اس کے سر کے پاس بیٹھے اور اس سے فرمایا کہ تم اسلام لے آؤ. تو اس کا جو باپ تھا وہ اس کے سر کے پاس کھڑا ہوا تھا. لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا گویا پوچھنے کے لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لانے کے لیے فرما رہے ہیں تو اسلام لے آؤں یا نہیں. تو باپ نے کہا کہ اطع ابا القاسم. یہودی جو ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا کرتے تھے، جو آپ کی کنیت تھی کہ ابو القاسم کی بات مانو. تو لڑکا اسلام لے آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس سے نکلے تو یہ فرما رہے تھے کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اس لڑکے کو جہنم سے نجات دے دی. اللہ، یہ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. اس سے بہت سے مسائل نکلتے ہیں اس واقعے سے. پہلی بات تو یہ کہ یہ یہودی لڑکا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. اس سے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ نکالا کہ کسی غیر مسلم کو اپنے ہاں نوکر رکھنا جائز ہے، کیونکہ اگر غیر مسلم کو نوکر رکھنا جائز نہ ہوتا اور اس سے خدمت لینا جائز نہ ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی لڑکے کو اپنے ہاں ملازم نہ رکھتے اور اس سے خدمت نہ لیتے. تو معلوم ہوا کہ غیر مسلم ملازم رکھنا اور غیر مسلم نوکر رکھنا جائز ہے، بشرطے کہ اس کے نوکر رکھنے سے کوئی اور مفسدہ پیدا نہ ہو، کہ وہ حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، باقی ناپاکی کی تمیز نہ کرے، یا ملازم رکھنے والا ایسا نرم آدمی ہو کہ اس کے باتوں سے خود متاثر ہو جائے. اس قسم کے فتنے کا احتمال ہو تو پھر تو جائز نہیں. لیکن اگر یہ احتمالات نہیں ہیں تو اس صورت میں غیر مسلموں سے خدمت لینا اور ان کو ملازم رکھنا جائز ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ غیر مسلم اگرچہ کافر ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبغوض ہے، لیکن اس دنیا کے میل جول میں، دنیا کے رہن سہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، مسلمانوں کو یہ اجازت دی ہے
کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. چنانچہ غیر مسلم اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے جانا جائز ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ہے کہ یہ لڑکا غیر مسلم تھا، یہودی تھا، اس کے باوجود آپ اس کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے. تو معلوم ہوا کہ ایسے کافر لوگ یا ایسے غیر مسلم جو کھلے اسلام دشمن، مسلمان دشمن نہ ہوں، حالت جنگ میں نہ ہوں، امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ان غیر مسلموں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا جو انسانیت کے حقوق ہیں، ان کے بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کر لینا، ان کے کسی کام آ جانا، ان کے ساتھ کوئی نیکی کر لینا، ان کے ساتھ ان سے سلوک کر لینا، یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحسن ہے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ آپ کے اس حسن سلوک کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان تبرهم وتقسطوا الیہم، کیسے آیا تھا بھائی؟ ان تبرهم وتقسطوا الیہم، ہاں، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. کہ وہ کافر لوگ کہ جنہوں نے تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اور تمہارے ساتھ انہوں نے لڑائی نہیں لڑی دین کے معاملے میں، تو ان کے لیے ان کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. یہ آیت کریمہ صراحتاً بتایا کہ غیر مسلموں میں سے جو محارب نہیں ہیں، یعنی برسر پیکار نہیں ہیں، تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا جائز ہے تمہارے لیے. اور یہ حسن سلوک ہونا چاہیے اللہ کے لیے، یہ بھی اللہ کے لیے کہ ہیں تو کافر لیکن اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جانوروں کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ کا سلوک دیا ہے، سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، تو اگر کافروں کے ساتھ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں. اور بشرطے کہ اس حسن سلوک میں اپنی گٹھڑی جو ہے وہ گنوانے کا اندیشہ نہ ہو. یہ نہ ہو کہ حسن سلوک ان کے ساتھ کیا تو اس کے نتیجے میں خود اپنے فرائض سے غافل ہو گئے، اپنے دین کے احکام کو توڑ دیا، یہ نہ ہو. ہاں، تو ان کے ساتھ معاملہ ایسا کر لیا جائے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ. اور یہ حسن سلوک ایسی چیز ہے کہ جیسا میں نے پہلے بھی بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ جب کسی شخص کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہو تو نیت اس میں رکھنی چاہیے اللہ جل جلالہ کی خوشنودی کی. یہ نیت نہ ہو کہ یہ مجھے بدلہ دے گا. اگر نقصان بھی پہنچائے اور بدلہ بھی نہ دے، شکریہ بھی ادا نہ کرے، بلکہ الٹا نقصان پہنچائے، تب بھی تمہارے لیے حسن سلوک جو ہے وہ فائدہ مند ہے، تمہیں انشاءاللہ اس کے بعد ثواب ملے گا. روایتوں میں آتا ہے کہ جب منافقین نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر علیہ باللہ تہمت لگائی تھی، ایسی تہمت جو صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں تصور بھی نہیں کی جا سکتی، ایسی بات کی تہمت لگا دی منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات نازل فرمائی آسمان، قرآن کریم کا ایک رکوع پورا نازل کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات. تو اتفاق سے اصل کارروائی تو تھی منافقین کی جو حضرت عائشہ کے دشمن تھے، انہوں نے خامخواہ بے پرکی اڑائی تھی، لیکن ان کے پروپیگنڈے سے بعض مخلص صحابہ کرام بھی متاثر ہو گئے. سادہ لوحی میں، سادگی میں ان کے پروپیگنڈے سے کچھ متاثر ہو گئے تھے.
ان میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر پرورش تھے ایک لحاظ سے کہ حضرت صدیق اکبر ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے. وہ مصطح ابن اساسہ بھی اس میں گرفتار ہو گئے، مبتلا ہو گئے منافقین کے پروپیگنڈے میں. تو جب قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی تو حضرت صدیق اکبر کو بڑا غصہ آیا کہ یہ آدمی ہمارے گھر کا پروردہ اور اس کو ہم نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور اس نے پروپیگنڈے میں حصہ لے لیا. تو حضرت صدیق اکبر نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کے اوپر کچھ خرچ نہیں کروں گا کیونکہ اس نے میری بیٹی صدیقہ ام المومنین صدیقہ عائشہ کے بارے میں ایسی بات کی تو اس واسطے میں ان کے اوپر کوئی آئندہ خرچ نہیں کروں گا. اللہ جل جلالہ نے اس پر پوری آیت نازل فرمائی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد کے اس واقعے کے اوپر کہ ولا یأتلی اولو الفضل والسعة ان یؤتوا اولي القربى، کہ جو لوگ فضل والے ہیں، فضل جن کو اللہ تعالیٰ نے فضل عطا فرمایا ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے ہیں تو وہ اس بات میں کوئی کوتاہی نہ کرے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کریں اور محتاجوں کی مدد کریں. یعنی چاہے وہ لوگ غلطی میں مبتلا ہوئے، ان سے غلطی سرزد ہوئی اور انہیں زیادتی کی، لیکن اے صدیق اکبر تم تو اولو الفضل ہو، فضل والے ہو. یعنی فضل والے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے تمہارے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہو لیکن تم اس کے ساتھ نیکی کرو، تم اس کے ساتھ نیکی کرو. تو یہ حکم نازل فرمایا اس واسطے کہ جو کچھ تم کر رہے تھے وہ کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے، تم اپنے مالک اور خالق کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو اور اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ دوسرا کیا جواب دے رہا ہے. اس واسطے تم کیے جاؤ اور اپنا وہ سلسلہ مت توڑو. چنانچہ صدیق اکبر نے پھر بعد میں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر سلسلہ جاری فرمایا. تو خلاصہ یہ کہ جس کسی انسان کے ساتھ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو جب کوئی حسن سلوک کرو تو اللہ کے لیے کرو. یہ سوچ لو کہ یہ میں عبادت انجام دے رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہوں. اب اگر فرض کرو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تو کس لیے پڑھ رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے. اب اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ دشمنی کرے تو کیا نماز چھوڑ دو گے؟ یہ میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے لہٰذا چلو نماز چھوڑ دو. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ تو اس کا کچھ تعلق نہیں اس سے، وہ تو اللہ کی بندگی کر رہے ہو. تو جب اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہو تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہی کر رہے ہو، اسی کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو. لہذا اگر اس کی طرف سے جواب نہ ملے یا الٹا جواب ملے تب بھی تم اپنا کام کیے جاؤ اور حسن سلوک جاری رکھو. اور یہی در حقیقت امتحان ہے تمہارے اخلاص کا کہ یہ جو کچھ کر رہے تھے یہ اخلاص کے ساتھ کر رہے تھے یا دکھاوے کی خاطر کر رہے تھے، بھلا بننے کی خاطر کر رہے تھے. اگر اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کر رہے تھے تو پھر تمہیں جواب کا انتظار نہ ہونا چاہیے. یہ میں نے اسے عرض کر دیا کہ عیادت اور بیمار پرسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس لڑکے کی جو غیر مسلم تھا. تو ہم لوگ عیادت کو ہم بھی کرتے ہیں کبھی نہ کبھی، کسی بیمار کی عیادت کرنے چلے گئے، بیمار پرسی کرنے چلے گئے، اس کا حال پوچھنے چلے گئے. لیکن بکثرت یہ ہوتا ہے کہ اس کا مقصود اور اس کی نیت ہوتی ہے ایک رسم پوری کرنا، کہ اگر میں اس کو دیکھنے نہ گیا، بیمار پرسی کرنے نہ گیا تو اس کے دل میں شکایت ہوگی یا اس کے ملنے جلنے والے اس کے گھر والے جو ہیں وہ بدگمان ہوں گے کہ لو بھائی ہمارے آدمی کو دیکھنے بھی نہیں آئے. لہذا ان کو راضی کرنے کی خاطر اور ان کو خوش کرنے کی خاطر چلے جاتے ہیں. اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کا استحضار اس کام کے اندر نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا استحضار ہو تو پھر آدمی کو اس کی پرواہ بھی نہ ہو کہ کوئی اچھا سمجھ رہا ہے یا برا سمجھ رہا ہے.
کوئی ناگوار ہو رہا ہے کسی کو یا گوارا ہو رہا ہے، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور جب اللہ کے لیے کرنے جا رہا ہے عیادت کے لیے تو اس کی فضیلت آپ پیچھے پڑھ کر آ رہے ہیں کہ جب تک رہو گے عیادت کے کام میں تو جنت کے باغ کی سیر کر رہے ہوگے. یہ حدیث کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے عیادت کے لیے جاتا ہے بیمار کرسی کے لیے، تو جب پہنچا تو جب جا کر اس کے پاس کھڑا ہوا، جس وقت کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اس نے غوطہ لگا لیا. یہ الفاظ ہیں ھذا فی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ لگا لیا. اور جا کر جب بیٹھ گیا اس کے پاس تو فرمایا کہ اس اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا، استقر فیہا، اس کے اندر وہ ٹھکانہ بنا لیتا ہے. یہ اس وقت جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے. تو یہی بات ہے جو میں بار بار نقل کیا کرتا ہوں اپنے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ بھائی دین جو ہے یہ زاویہ نگاہ کی ذرا سی تبدیلی کا نام ہے. وہی کام جو پہلے کر رہے تھے کسی اور زاویہ نگاہ سے کر رہے تھے، اور اب وہی کام کرو لیکن ذرا سا زاویہ نگاہ تبدیل کر لو، دیکھنے کا انداز تبدیل کر لو، سوچنے کا انداز تبدیل کر لو، تو وہی کام جو پہلے کر رہے تھے، پہلے دنیا تھا اب دین بن جائے. تو دین نام ہے زاویہ نگاہ کی تبدیلی. تو کب تبدیلی کا ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے بکثرت بات فرمایا کرتے تھے کہ دین نام ہے زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا. ساری دنیا کے کام جو صبح سے لے کے شام تک کر رہا ہے وہی کرو، بشرطے کہ حلال کام ہو، جائز کام ہو، وہی کرو، لیکن ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لو، ذرا سا نقطہ نگاہ بدل لو، نیت تازہ دوسری کر لو، اس کا دھیان صحیح نیت کا لے آؤ، تو وہ ساری دنیا تمہاری دین بن رہی ہے. تو عیادت میں بھی یہی بات ہے کہ زاویہ نگاہ یہ ہو کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں. لہذا اس بات کی پرواہ بھی نہ ہو کہ جس کی عیادت کرنے گئے اس کو یا اس کے رشتے داروں کو پتہ لگا یا نہیں لگا، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے گیا تھا. اور بس بعض اوقات ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی بیمار کی عیادت کے لیے گیا اور ملاقات کی اجازت نہیں، ڈاکٹروں نے منع کر رکھا ہے، مل نہیں سکتے، تو اس سے کوئی رنجیدہ ہونے کی بات نہیں. تم نے اپنا کام کر لیا اور اپنا ثواب حاصل کر لیا. اس آدمی کو پتہ لگا یا نہیں لگا اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. پتہ لگ جائے اور وہ خوش ہو جائے تو ایک مسلمان کے دل خوش ہونے کا بھی ثواب انشاءاللہ مل جائے گا. نہیں پتہ لگا تو تم نے جو اللہ کے لیے کیا تھا وہ تو ہو گیا. جس اللہ کے لیے جس اللہ کے لیے کر رہے تھے وہ اس کو پتہ لگ گیا. اسمعت من ناجیت، الصدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رات کے وقت میں دیکھنے کے لیے نکلے تہجد کے وقت کہ کون کس طرح تہجد پڑھ رہا ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں، دور تک آواز جا رہی ہے تلاوت میں. صدیق اکبر کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ بہت آہستہ پست آواز میں تلاوت کر رہے ہیں. صبح کو دونوں کو بلایا تو صدیق اکبر سے پوچھا کہ میں جو ہمارے پاس سے گزرا تھا رات کے وقت تو میں نے دیکھا کہ تم بہت ہلکی آواز سے تلاوت کر رہے تھے، تو اتنی آہستہ آواز سے کیوں تلاوت کرتے ہو؟ اس کے جواب میں صدیق اکبر نے فرمایا، کیا عجیب خوبصورت جملہ فرمایا اسمعت من ناجیت. جس ذات کو سنانا چاہ رہا تھا اس کو سنانے کے لیے اتنا تھوڑا سا پڑھ لینا بھی کافی ہے. جس سے سرگوشی کر رہا تھا، جس ذات سے جس کو سنا رہا تھا، اس کے لیے یہ ہلکی سی آواز سے بھی کروں گا تو وہ سن لے گا، تو مجھے اسی کو سنانا تھا، کسی اور کو سنانے کی ضرورت نہیں، لہذا آہستہ آواز سے تلاوت کر رہا تھا. حضرت فاروق اعظم نے جواب یہ دیا، ان سے پوچھا بھائی تم بڑی زور زور سے تلاوت کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اقض المسنان واطرد الشیطان، کہ میں زور سے تلاوت کرتا ہوں کہ میں سوتوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں. تو زور سے تلاوت کرتا ہوں تاکہ سوتا آدمی جاگ جائے اور وہ بھی عبادت میں مشغول ہو جائے اور شیطان بھاگ جائے. یہ سن کر تو دونوں کا مزاج اس میں جھلک رہا ہے. لیکن یہ جو جملہ فرمایا حضرت صدیق اکبر نے کہ اسمعت من ناجیت، جس ذات کی سے سرگوشی کر رہا ہوں اس کو تو میں نے سنا دیا.
یہ جملہ ایسا ہے کہ جو اگر ہم آپ پیش نظر رکھ لیں اپنی زندگی کے ہر کام میں، کہ جس ذات کے لیے کر رہا تھا اس کو تو پتہ چل گیا، اور دنیا کے لوگوں کو پتہ لگے کہ نہ لگے، وہ تعریف کریں کہ نہ کریں، وہ اس کے اوپر کوئی احسان مند ہو کہ نہ ہو، شکریہ ادا کریں کہ نہ کریں، اسمعت من ناجائی، جس سے میں نے مناجات کی اس کو میں نے سنا دیا۔ تو یہ بات ہونی چاہیے ہر دنیا کے ہر کام کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر اور اسی کے علم میں آ جانے کا احساس۔ خیر، دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ غیر مسلم کی عیادت کے لیے جانا بھی درست ہے اور جائز ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تیسری بات اس میں یہ بتائی کہ جب آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے فقعد عند رأسہ، تو اس کے سر کے پاس بیٹھے جا گئے۔ اور یہ روایات میں، کئی روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ جب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بیمار کرسی کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو اس کے سر کے پاس بیٹھتے تھے، سر کی طرف جاتے تھے، یہ کئی روایتوں میں آئی۔ تو یہ بھی سنت ہے کہ جس کی بیمار کرسی کرنے کے لیے جاؤ تو اس کے سر کے قریب جا کر بیٹھو یا کھڑے ہو جاؤ جیسا موقع ہو، لیکن سر کی جانب سے عیادت کرنا یہ سنت ہے نبی کی، الا یہ کہ کوئی ایسی حالت ہو کہ جس میں سر کے پاس کھڑا ہونا ممکن نہ ہو یا مریض کے لیے تکلیف دہ ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اور آپ کا معمول یہ تھا کہ سر کے پاس جا کر اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ، یہ آپ کا معمول تھا۔ تو یہ سر کے پاس بیٹھنا، پھر ظاہرہ کا عیادت کرنے کے تشریف لے گئے تھے تو کچھ حالت پوچھی ہوگی بھی کیسی طبیعت ہے، کوئی تسلی دی ہوگی، لیکن بعد میں پھر فرمایا کہ اس سے آپ نے پیشکش کی اسلام لا دی کہ تم اسلام لے آؤ۔ اب دیکھو یہ سکھا رہا ہے، یہ بات سکھا رہی ہے کہ ایک مسلمان کو ہر حالت میں دعوت، اسلام کی دعوت دینے کا موقع تلاش کرنا چاہیے، جب موقع مل جائے اسلام کی دعوت دینے کا موقع تلاش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں، ضروری نہیں دعوت کے لیے اور تبلیغ کے لیے کہ باقاعدہ اہتمام کر کے آدمی اسی کام کے لیے نکلے، نہیں، اگر کسی اور کام کے لیے نکلا ہے اور کسی سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے اندر موقع مل گیا کوئی بات پہنچانے کا، دین کی کوئی بات کان میں ڈال دینے کا، تو اس موقع کو غنیمت سمجھو، اس کے دل میں ڈال دو، اس کے کان میں وہ بات ڈال دو۔ کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کس وقت تمہاری کس بات کو مؤثر بنا دیں، اس کے دل میں تبدیلی پیدا کر دیں۔ دیکھو قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب گرفتار ہوئے قید خانے میں، اور قید خانے میں کی صحبتیں کاٹ رہے ہیں، تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ 2 نوجوان آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور تھی، خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا خواب کی تعبیر کا، خواب کی تعبیر کا خصوصی علم حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اور یہ بات لوگوں میں مشہور بھی ہو گئی کہ یہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اور وہ تعبیر سچی ہوتی ہے۔ تو 2 نوجوان تھے، انہوں نے خواب دیکھے تھے اور انہوں نے آ کر یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب بیان کیے کہ آپ ان کی تعبیر دیجیے۔ قرآن کریم میں بہت تفصیل سے آیا ہے واقعہ سورہ یوسف میں کہ ایک نوجوان نے کہا کہ میں نے اب دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر میں نے ٹوپی رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر سے آ کر پرندے جو ہیں وہ میرے سر کے اوپر سے ٹوپی کھا رہے ہیں، وہ روٹی کھا رہے ہیں، سر کے اوپر روٹی رکھی ہوئی ہے اور روٹی کھا رہے ہیں پرندے۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائیں ہیں، وہ 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ تو یہ دونوں خواب دونوں نے آ کے بیان کی اور یہ بتایا کہ اس کی تعبیر بتائی۔ اب یوسف علیہ السلام کا جواب جو قرآن کریم میں مذکور ہے وہ یہ کہ پہلے تو ان کو اطمینان دلا دیا کہ تم جو کچھ بھی مجھے خواب بتاؤ میں الحمدللہ اس کی تعبیر دینے کو تیار ہوں اور تعبیر دوں گا تمہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے کہ میں خواب کی تعبیر دیتا ہوں، لیکن میں خواب کی تعبیر تمہیں بعد میں دوں گا، پہلے میری ایک بات سن لو۔
خواب کی تعبیر بعد میں دی اور ایک بات سننے انی ترکت ملت آباء ملت قوم لا یؤمنون باللہ کہ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور اپنی کتاب شروع کر دی یسوع علیہ السلام کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں رکھتے ان کا راستہ چھوڑو اور ان لوگوں کے راستے پر آؤ جو میرے آبا تھے ابراہیم علیہ اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. اب وہ آئے تھے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے, ابھی خواب کی تعبیر بتائی نہیں, اس سے پہلے اپنی دعوت ڈال دی ان کے کان میں کہ توحید کا پیغام دے دیا. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ ایسا موقع تھا کہ اپنی حاجت لے کر آئے تھے, ان کے دل میں اشتیاق تھا کہ جو خواب ہم نے دیکھا ہے اس کی تعبیر ہمیں پتہ چلے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ موقع اچھا ہے, ابھی ذرا ان کا دل نرم ہے, میری طرف مائل ہے, تو اس موقع پر میں کان میں ان کے بات ڈال دوں. تو ایک داعی کا کام, اور ہر مسلمان داعی, ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ جہاں جس وقت اس کو موقع ملے حق بات پہنچانے کا اور کسی دعوت کی بات دوسرے تک پہنچانے کا, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو, تو اس موقع کو غنیمت سمجھ کر وہ کام کر گزرے. تم نہیں جانتے کہ کس لمحے میں تمہاری بات کتنی مؤثر ہو جاتی. اس وقت تمہارے دل میں اگر خیال آ گیا کہ میں یہ بات کہہ دوں, ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت اس وقت میں ایسی برکت دے دے, تمہارے کلمے میں ایسی تاثیر دے دے, تمہاری زبان میں وہ تاثیر ڈال دے جس کے نتیجے میں مخاطب کا دل پگھل جائے اور وہ دعوت کو قبول کر لے. اور اسے دعوت کو قبول کر لیا تو حدیث میں آتا ہے کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ, اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ یہ دولت ہے تمہارے واسطے. کیوں؟ اس واسطے کہ ساری عمر جتنے وہ نیک کام کرے گا تمہاری دعوت کے نتیجے میں وہ سب تمہارے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے, کیونکہ تم سبب بنے اس کا. تو اس واسطے یہ نعمت ایسی ہے کہ اس کو ضائع نہ کرو, جب کبھی موقع ملے بات کہہ گزرو. یہ سکھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کے ذریعے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں جیسا موقع ہو, ہاں حکمت کو مد نظر رکھو, یہ نہ ہو کہ حق بات تم غلط طریقے سے کہو یا غلط وقت غلط موقع پر کہو جس کا الٹا اثر ہو جائے, جس سے سننے والے کو تکلیف پہنچے اور اس کا فائدہ نہ ہو. اس بات سے پرہیز کرو, لیکن موقع تلاش کرو کہ اس وقت موقع ہے میں یہ بات کہہ گزروں. ہمارے متعدد بزرگوں کو دیکھا کہ ٹیکسی میں سفر کر رہے ہیں, ٹیکسی کی سفر کرنا شروع کیا, اب وہ ڈرائیور سے باتیں شروع کر, ڈرائیور سے بات شروع کر. ہمارے حضرت ماں نور احمد صاحب علیہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, دارالعلوم کے جو سابق ناظم اعلیٰ تھے, ہاں ہم نے ان کا جہاں جس ماحول میں پہنچے تو وہاں اس سے بات شروع کر دی ڈرائیور سے. پہلے اس کا نام پوچھا, پھر اس کی خیریت معلوم کی, تو کہاں رہتے ہو, کیا مسائل ہیں, یہ وہ, اور اسی میں اپنی بات کیا گزرے. تمہیں نماز پڑھتے ہو تو نماز کی تلقین کر دی, کوئی اور ایسے نیکی کی بات کان میں ڈال دی. تو اور بعض لوگ اللہ تعالیٰ نے سے کرنے سے ایسا ہوا کہ ان کے اسی کہنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دی اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا. تو اس موقع کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں موقع ملے ایک نیک بات کان میں ڈال دو. ہم نے اپنے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سے کو دیکھا, حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, کہ جب کوئی آدمی آیا وہ کیا کسی مقصد سے, اب مطلب میں بیٹھے رہتے حضرت, لوگ علاج کرنے کے لیے آتے تھے, علاج کرانے کے لیے, تو وہاں حضرت سے کوئی دعوت کی بات سننے تو نہیں آیا, علاج کرانے کے لیے آئے. لیکن علاج کے دوران ہی اس کی مرض کی تشخیص بھی ہو گئی, اس کی دوا بھی بن گئی, اور ساتھ ہی چلتے پھرتے ایک جملہ کان میں ڈال دیا. اور چونکہ وہ ڈالا جاتا تھا اخلاص کے ساتھ اور سوز درون کے ساتھ, اور نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کیا دعائیں کرتے ہوں گے کہ یا اللہ یہ آتے ہیں لوگ میرے پاس, تو میں ان کے دل میں مجھے ان کے لیے ذریعہ خیر کا بنا دیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ذریعے سے نہ جانے کتنی زندگیوں میں انقلاب برپا فرمایا.
تو موقع غنیمت تھا. ایک مسلمان کا کام یہ ہے جہاں پہنچے جس جگہ پہنچے تو وہاں یہ دیکھے کہ میں یہ اپنا دعوت کا کام کیسے کر سکتا ہوں, کس طرح میں کسی شخص کے دل میں کوئی نیک بات ڈال سکتا ہوں, کان میں ڈالیں. تو یہاں بھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت اس کو دے دی. اب ظاہر ہے کہ بہت دنوں تک حضور کی خدمت کرتا رہا تھا, پہلے بھی شاید کہا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن اس وقت موقع دیکھا کہ بیمار ہے, اور جب بیمار ہوتا ہے آدمی تو ذرا دل نرم ہوتا ہے, قبول حق کے لیے نسبتاً عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ تیار ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہہ دیا کہ اسلام لے آؤ. تو اب وہ بیماری میں تھا اور ظاہر ایک عرصے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رہا تھا. آپ کی حیات طیبہ کا اس نے مشاہدہ کیا ہوگا, آپ کے معجزات بھی دیکھے ہوں گے, تو دل میں ایمان تو پہلے سے ہوگا کہ یہ معمولی کوئی عام آدمی نہیں ہے. آپ کی بات میں کا وزن اس نے محسوس کیا ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ انسان اپنے خاندان کے ماحول سے بعض اوقات مجبور ہوتا ہے. تو باپ کی طرف دیکھا کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کیا کروں, تمہارا رد عمل کیا ہوگا. تو اتفاق سے یہودی نے بھی جواب دیا, یہودی باپ نے, کہ ابو القاسم کی بات مان لو. وجہ یہ ہے کہ یہودی لوگ بھی در حقیقت دل سے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانتے تھے. اپنے حسد کی وجہ سے, ذاتی مفادات کی خاطر اقرار نہیں کرتے تھے, لیکن ان کو اس بات کا احساس تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. اس واسطے دیکھا کہ بیٹا دنیا سے جا رہا ہے, کہیں دنیا سے چلا نہ جائے اس حالت میں, تو چلو اس کو اجازت دے دو, کہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, ان کی بات مان لو. چنانچہ وہ مان لیا ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اس کے بعد سے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دی. اللہ, اب ذرا دیکھو کہ ایک لمحے میں کیا انقلاب عظیم برپا ہوا. حضور کے اس فرمانے سے پہلے, اسلام لانے سے پہلے, یعنی چند لمحے پہلے اگر وہ مر جاتا اسی بیماری میں تو کہاں جاتا؟ چند لمحے پہلے, اسلام لانے سے پہلے اگر مر جاتا تو اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم میں تھا. کافر کے لیے کافر کا ٹھکانہ جہنم. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لینے کے بعد جب کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اب حضور گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو جہنم سے نجات دے دی, جنتی بن گیا. پہلے اللہ کا مبغوض تھا, اللہ کا محبوب بن گیا. پہلے جہنمی تھا, اب جنتی بن گیا. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن تھا, اب اللہ کا دوست بن گیا. ایک لمحے میں اتنا انقلاب عظیم برپا کر دیا اس کلمہ طیبہ نے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اسی واسطے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی ہے یہ بڑی عظیم نعمت ہے. اس سے اگر چاہے انسان تو ایک لمحے میں اس زبان کو صحیح استعمال کر کے جہنم سے نکل کر جنت الفردوس کے اعلیٰ طبقے میں پہنچ جائے, جیسے یہ پہنچا. اس کا صحیح استعمال کرو اور اس کے ذریعے نیکیوں کے ڈھیر لگاتے رہو, اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرتے رہو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے انسان, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے یا الحمدللہ کہے تو اس سے میزان عمل کا پلہ بھر جاتا ہے. تو اگر اس زبان کو صحیح استعمال کرتے رہو تو اپنے میزان عمل کو بھرتے جاؤ, نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے جاؤ اور ڈھیر لگاتے جاؤ نیکیوں کی. اور اسی کو غلط استعمال کرو, زبان کو جھوٹ میں استعمال کرو, غیبت میں کرو, فضولیات میں کرو, تو یہی زبان جو تمہیں جنت میں پہنچانے والی تھی اللہ بچائے یہ جہنم میں ڈالنے والی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کو جہنم کے اندر اونگھے منہ گرانے والی سب سے زیادہ خطرناک چیز اس کی زبان ہے, جو جہنم کے اندر اونگھے منہ گرائے گی اس کو, اگر اس زبان کا غلط استعمال کیا.
تو اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اپنی زبان کا استعمال درست کرنے کی فکر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. زبان سے کلمہ نکالنے سے پہلے ذرا سوچ کہ یہ کلمہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے, جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. اگر سچی بات ہے, حق بات ہے, اللہ کا ذکر ہے, اللہ کے دین کی بات ہے, یا کسی انسان کو خوش کرنے کی بات ہے, تو یہ تمہیں جنت کی طرف لے جا رہی ہے. اور اگر جھوٹ ہے, غیبت ہے, دل آزاری کا کلمہ ہے, کسی کے اوپر حملہ کرنا ہے, یا ایسی فضول گفتگو ہے, تو اندیشہ ہے کہ یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہے. تو جانے سے پہلے یعنی کلمے کے زبان سے ادا کرنے سے پہلے ذرا ہلکا سا سوچ لیا کرو کہ یہ مجھے کلمہ کہاں لے جانے والا ہے. اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے امام ہیں اور تقریباً 1/3 دنیا ان کی مقلد, 1/3 عالم اسلام ان کا مقلد, اتنے بڑے امام, ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو خاموش ہو گئے, جواب نہیں دیا. پھر پوچھا, پھر خاموش. 2-1 مرتبہ ایسا ہوا تو کسی نے کہا کہ آپ جواب کیوں نہیں دیتے, کچھ بھی جواب کیوں نہیں دے رہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اصل میں جواب میں تاخیر اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا معمول یہ ہے کہ جب کوئی شخص مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو میں اپنے ذہن میں تصور لاتا ہوں جنت کا بھی اور جہنم کا بھی, اور یہ سوچتا ہوں کہ میں اس جواب دینے والا ہوں, اس جواب کے نتیجے میں جنت میں بھی جا سکتا ہوں اور جہنم میں بھی جا سکتا ہوں. تو اب میں اس وقت بولتا ہوں جب مجھے یقین ہو جائے کہ یہ کلمہ جو بولنے جا رہا ہوں یہ مجھے جہنم میں نہیں لے جائے گا, انشاءاللہ جنت میں لے جائے گا, تب بولتا ہوں. حتی عارف ان الفضل فی السکوت او فی الکلام, جب مجھے یقین ہو جاتا ہے پھر بولتا. تو الفاظ کو زبان سے ادا کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا جملہ ہے, لیکن تمہارے جملے نے کسی آدمی کا سینہ چھلنی کر دیا. کہنے کو ایک لفظ تھا لیکن وہ سینہ چھلنی کر گیا مخاطب کا, تو وہ کلمہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا, اس واسطے کہ انسان کو تم نے اس کے ذریعے تکلیف پہنچائی. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا کرے. لا الہ الا اللہ. اگلی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وعیک ابو بکر و بلال رضی اللہ تعالی عنہما قالت فدخلت علیہما قلت یا ابتاه كيف تجد ويا بلال كيف تجد قال وكان ابو بكر اذا اغصت الحمى يقول كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله وكان بلال اذا اقلع عنه يرفع عقيرته فيقول الا ليت شعري هل ابيتن ليله بواد بحولي اذخر وجليل وهل اردا يوما مياه مجنه وهل يبدو لي شامه وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في سعيها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے, اور آپ کے ساتھ صدیق اکبر بھی ہجرت کر کے آئے تھے, اور بھی مسلمان کچھ پہلے کچھ بعد میں آتے رہے تھے, تو مدینہ منورہ آنے کے بعد ابو بکر صدیق اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بخار آ گیا تھا مدینہ منورہ. اور ابتدا میں مدینہ منورہ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ وبائی زمین ہے, یعنی اس کے اندر اس کی آب و ہوا جو ہے وہ بڑی خراب ہے, اور اس کے اندر لوگوں کو خاص طور سے جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں لوگ وہ بیمار ہو جاتے ہیں, اور بخار آیا کرتا تھا بڑا سخت. حمہ یثرب مشہور تھا, یثرب نام تھا نا حضور کے تشریف آوری سے پہلے مدینہ کا بستی کا نام تھا یثرب, اور وہاں کا بخار یثرب کا بخار مشہور تھا کہ یہاں بڑا زبردست بخار آتا ہے.
اور وہ گردن توڑ بخار ہوا کرتا تھا، جیسے ہمارے ہاں آج کل گردن توڑ بخار کہتے ہیں، وہ آیا کرتا تھا. بڑا سخت تکلیف دہ بخار ہوتا تھا، بعض اوقات اسی میں لوگوں کا انتقال بھی ہو جاتا تھا، اور تکلیف تو بے انتہا ہوتی تھی. تو جب مہاجرین ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے آئے تو ان کی مزاج تو مکہ مکرمہ کی آب و ہوا سے وابستہ تھے، مدینہ منورہ کی آب و ہوا ابھی تک راس نہیں آئی تھی. تو بہت سے لوگوں کو بخار آیا. خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو یہ واقعہ بیان کر رہی ہیں، ان کو بھی بخار آیا تھا مکہ مدینہ طیبہ آنے کے بعد. وہ کہتے ہیں اتنا بخار آیا کہ میرے سارے بال جھڑ گئے تھے سر اس بخار کی وجہ سے. تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دونوں اسی بخار میں مبتلا تھے، شدید بخار میں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ان کی عیادت کے لیے گئی، اپنے والد صدیق اکبر کی اور حضرت بلال کی. اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ پردے کے احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے اس وقت تک. تو حضرت صدیق اکبر تو والد ہی تھے، حضرت بلال اگرچہ محرم نہیں تھے، لیکن وہ عیادت کے لیے اس لیے گئیں کہ اس وقت تک پردے کے احکام نہیں آئے تھے. تو میں نے جا کر اپنے والد سے بھی پوچھا کہ ابا جان آپ کے کیسے مزاج ہیں، اور حضرت بلال سے بھی پوچھا کہ آپ کے کیسے مزاج ہیں. تو حضرت صدیق اکبر کو تو میں نے دیکھا کہ جب ان پر بخار کی شدت ہوتی تھی تو وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے. جب بخار شدید ہوتا اور زیادہ ہوتا، اس کی مقدار زیادہ ہوتی، تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ. یہ ایک اور شاعر کا شعر ہے جو حضرت صدیق اکبر اس وقت بطور تمثل پڑھا کرتے تھے. اور شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جب اپنے گھر میں صبح ہوتی ہے اس کو، تو لوگ آ کر صبح کے وقت میں اس کو عافیت اور خیریت کی دعا دیتے ہیں. یہ اہل عرب کا معمول تھا کہ جب صبح کے وقت میں کسی سے ملتے تو کہتے صبحک اللہ بخیر، کہ خدا کرے تمہاری صبح بخیر ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت سے رکھے. تو اب ویسے بھی آج کل بھی معمول ہے کہ لوگ جو ہیں صبح کے وقت میں ایسی دعائیں دیتے ہیں. تو ہر انسان جب صبح ہوتی ہے تو اس کے گھر والے اس کو دعا دیتے ہیں خیریت کی، کہ تم خیریت سے رہو، سلامتی کے ساتھ رہو، عافیت کے ساتھ رہو. لیکن والموت ادنی من شراک نعلہ، حالانکہ موت اس سے اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے. یعنی جو لوگ عافیت کی دعائیں دے رہے ہیں اور جو عافیت اور خیریت کی دعائیں سن رہا ہے اور وصول کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ موت میرے جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہے، یعنی کسی بھی وقت آ کر مجھے گھیر لے گی. لوگ تو دعائیں دیتے رہ جائیں گے عافیت کی اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. یہ شعر پڑھتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں. کیا مانا؟ کہ یاد کر رہے تھے اس بات کو کہ میں موت میری بالکل میرے قریب ہے، اس طرح قریب ہے کہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے. لہذا لوگوں کے کہنے سننے سے یہ تھا مقصود. جیسے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ تصور کرو کہ یہ شاید تمہاری زندگی کی آخری نماز، بصلی صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھو جیسے کہ اب اس کے بعد نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے گا. ذرا تصور کرو کہ ایک آدمی ہے، اس کو سزائے موت ہو گئی اور پھانسی کے تختے پہ جانے والا ہے، اور معلوم ہے کہ مطلب پھانسی لگنے والی ہے، پھندا تیار ہے. اس وقت اس کو مہلت دی گئی کہ بھائی تم کچھ اگر چند منٹ جو کام کرنا چاہو کر لو. اس وقت میں جو وہ 2 رکعتیں پڑھے گا وہ کیسی ہوگی؟ اس وقت میں جو 2 رکعتیں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ کیسی رکعتیں ہوں گی؟ ظاہر ہے کہ جب یقین آ گیا کہ دنیا سے جا رہا ہوں، موت دروازے پر دستک دے رہی ہے، آخرت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور اب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے، تو اس وقت کے نماز شاید زندگی میں کبھی بھی اتنا خضوع و خشوع نہیں ہوا ہوگا جتنا کہ اس وقت ہوگا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہو تو اس طرح پڑھو جیسے کہ آج تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، اور اس طرح خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھو، اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دھیان لگا کے پڑھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آخری ہو، کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ نماز آخری ہو، اس کے بعد کیا پتا ہے، کیا گارنٹی ہے کہ زندہ رہو۔ اللہ، اس واسطے اللہ کے جو نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی اوصاف کا کوئی حصہ عطا فرما دے کہ وہ ہمیشہ اس طرح رہتے ہیں کہ آخرت کے سفر کے لیے ہر وقت تیار۔ تو میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کو یہ شوق ہوا کہ مختلف بزرگوں کے پاس جا کر یہ پوچھیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کل صبح آپ کا انتقال ہونے والا ہے تو آپ کے پاس ایک رات ہے، تو اس ایک رات میں آپ کیا کیا کام کریں؟ یہ شوق ہوا کہ بزرگوں سے پوچھوں، تو ظاہر ہے کہ اس رات میں ہر بزرگ جو ہے وہ کام کرے گا جو اس کے علم اور تجربے کے مطابق سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہو اور آخرت میں نفع بخش ہو۔ تو یہ ان کاموں کی میں فہرست تیار کر دوں گا۔ اس خیال سے وہ مختلف بزرگوں کے پاس گیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو آپ کیا کریں گے، آپ کیا کریں گے، آپ کیا کریں گے۔ ہر ایک نے کچھ اپنے اپنے اعمال بتائے۔ تو ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن ابن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ، جو محدثین میں سے ہیں، حدیث کے راویوں میں سے۔ تو ان کے پاس گئے کہ یہ بتائیے اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ انتقال صبح ہونے والا ہے تو کیا کیا کام کریں؟ تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا کہ بھائی وہی کروں گا جو اب کر رہا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ الحمدللہ میں نے ہر روز ہر دن اس حالت میں گزارا ہے کہ یہ بات پیش نظر ہے کہ یہ میرا آخری دن ہے۔ اس واسطے میں اپنے دن ہر روز اپنے نظام الاوقات، اپنے طریقہ کار میں یہ پیش نظر رکھتا ہوں کہ یہ میرا آخری دن ہے، اور اس کے حساب سے سارے اپنی مصروفیات طے کرتا ہوں۔ لہذا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کل میرا انتقال ہونے والا ہے تو وہی کروں گا جو آج کر رہا ہوں، اس کے اوپر کوئی اضافہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے اس عمل کا کوئی حصہ، کوئی جز چھوٹا موٹا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے اپنی رحمت سے، کہ آخرت ہمارے سامنے ہو اور ہر مرحلے کے اوپر یہ بات پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے۔ تو صدیق اکبر اس بخار کی حالت میں یہ شعر پڑھ رہے تھے، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو اول تو بخار کے اندر غشی تاری رہتی، ان کو غشی سے کسی وقت ہوش آتا تو یہ دو شعر اور پڑھتے تھے صدیق حضرت بلال، وہ دو شعر پڑھتے تھے مکہ مکرمہ کی یاد میں، الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد وحولی اذخر وجلیل وهل اردن یوما میاہ مجنۃ وهل یبدو لی شامۃ وطفیل۔ مکہ مکرمہ چھوڑ کر آئے تھے، اگرچہ اصل باشندے تو حبشہ کے تھے، پیدائش حبشہ کی تھی، لیکن ساری عمر گزری تھی مکہ مکرمہ، تو مکہ مکرمہ ہی ان کا وطن بن گیا تھا۔ ایک تو وطن کی انسان کو محبت ہو جاتی ہے، دوسرے وطن بھی کیسا جس میں اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ شریف ہے، مسجد حرام ہے، اس واسطے اس کی محبت دل پر چھائی ہوئی تھی۔ اور مدینہ منورہ جو ہجرت کر کے آئے تھے تو وہاں رہتے ہوئے مکے کو یاد کرتے تھے، تو وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ یا اللہ پتہ نہیں کبھی ایسا ہوگا یہ نہیں کہ کوئی رات میں گزاروں گا اس حالت میں اس وادی میں کہ میرے ارد گرد اذخر اور جلیل دو گھاسیں ہوتی تھیں جو مکہ مکرمہ میں کثرت سے پائی جاتی تھی، کہ میرے ارد گرد وہ اذخر اور جلیل کی گھاسیں ہوں اور وہاں کی فضا میرے سامنے ہو۔ اور کیا کبھی ایسا ہوگا کہ مجنہ کا چشمہ جو ہے اس کے اوپر میں جا کر اتروں، اور شامہ اور طفیل وہاں کے پہاڑوں کے نام سے کہ یہ پہاڑ ہمیں نظر آئے۔ تو وہ یاد کر رہے تھے مکہ مکرمہ کو کہ اللہ کبھی ایسا ہوگا کہ دوبارہ میں لوٹ کر جاؤں اس مبارک فضا کے اندر جہاں ایسے پہاڑ ہیں اور جہاں وہ گھاس ہوا کرتی تھی اذخر اور جلیل کی، یہ یاد کر رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جا کر میں نے بتایا کہ ان دونوں کے پاس عیادت کو گئی تھی۔ صدیق اکبر تو یہ پڑھ رہے تھے اور بلال جو ہیں وہ شعر پڑھ رہے تھے مکہ مکرمہ کی یاد میں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اثر ہوا
حضرت بلال کے ان شعروں کا کہ میرے صحابہ اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی رہائش چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے ہیں. یہاں کی آب و ہوا ان کو رات نہیں آ رہی, یہاں ان کو بیماریاں ہو رہی ہیں, تو آپ کے قلب مبارک پر اثر ہوا ہوگا. تو آپ نے اس وقت دعا کیا فرمائی کہ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد. یہ دعا فرمائے کہ اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت بھی اتنی ہی ڈال دی ہے جتنی مکے کی محبت تھی, بلکہ اس سے بھی زیادہ. مدینہ منورہ کو ہمارے طرف اتنا محبوب کر دیجئے جیسے مکہ تھا, بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دیجئے مدینہ منورہ کو. اور دعا فرمائی وصحھھا, اے اللہ اس مدینہ منورہ کی فضا کو صحت مند بنا دیجئے. یہاں جو مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے بخار کی اور وبا کی, تو اے اللہ اس کی فضا کو صحت مند بنا دیجئے. اور دعا فرمائی وبارک لنا فی صاعھا ومدھا, اے اللہ یہاں کے جو صاع اور مد کے پیمانے ہیں اس میں برکت عطا فرمائی. صاع ایک پیمانہ ہوتا تھا جس میں گندم وغیرہ ڈال کر بیچا جایا کرتا تھا. مد بھی ایک پیمانہ ہوتا تھا. مد جو ہوتا تھا وہ اور صاع دونوں وہاں عرب کے اندر رائج تھے. تو آپ نے فرمایا کہ صاع اور مد میں برکت عطا فرمائیے, یعنی یہاں پر ایسا ہو جائے کہ ایک صاع یا ایک مد انسان کوئی چیز لے تو اس میں اتنی برکت ہو جتنی صاع اور مد سے زیادہ اس میں برکت ہو جائے. اور پھر دعا فرمائے وَنْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ, یا اللہ یہ جو بخار یہاں پر لوگوں کو آتا ہے اس کو منتقل کر کے جحفہ بھیج دیجیے, یہاں کے بجائے جحفہ چلا جائے. جحفہ یہ ایک جگہ کا نام تھا, اب بھی اسی نام سے وہ جگہ موجود ہے, میقات ہے اہل شام کی. اور وہاں پر اس وقت یہودی رہتے تھے, وہ یہودی جو مسلمانوں کے خلاف ہر وقت سازشیں کرتے رہتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ یہاں کا بخار آپ منتقل کر کے جحفہ بھیج دیجئے. یہ دعائیں فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے, اور ایسی قبول فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس میں سے ایک ایک دعا مدینہ منورہ کے حق میں اللہ جل جلالہ نے ایسی قبول فرمائی. کیا ہوا کہ اللہ یہ دعا فرمائی تھی کہ ہمارے دل میں مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ ہو جائے. چنانچہ صحابہ کرام جو ہجرت کر کے گئے تھے مکہ مکرمہ سے, ان کے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت مکے سے اتنی زیادہ ہو گئی کہ جب حج کرنے گئے تو ہر صحابی اس فکر میں تھا کہ 3 دن سے زیادہ یہاں پر نہ ٹھہروں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا انتقال مکے میں ہو جائے. چاہتے تھے کہ جا کے مدینہ منورہ میں انتقال. ہر صحابی کے دل میں یہ محبت اللہ تعالیٰ ڈال دی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو جس وقت ہجرت کے لیے روانہ ہوئے مکہ مکرمہ سے, غار ثور سے نکل کر مدینہ منورہ کے راستے پر آئے, تو ایک جگہ ایسی آتی تھی جہاں سے راستہ پھٹتا تھا, یعنی مکہ مکرمہ کی طرف جانے والا راستہ چھوٹ رہا تھا اور مدینے طرف جانے والا راستہ آ رہا تھا. تو آپ نے اس وقت اس راستے کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور یہ فرمایا کہ اے بیت اللہ, اگر ان کافروں کا ظلم و ستم نہ ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا تو اے بیت اللہ میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا, کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا. اور یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم مبارک میں آنسو آ گئے مکہ مکرمہ کو چھوڑتے وقت. اور اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قرآن کریم کے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور آیت نازل ہوئی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, کہ جس نے آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے وہ آپ کو ضرور لوٹا کر لائے گا اس جگہ سے. یہ تسلی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یا تو مکہ مکرمہ کی محبت کتنی تھی, یار مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد اور اس دعا کے کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی محبت اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب دور سے آپ سفر سے واپس تشریف لا رہے ہوتے, جبل احد سامنے آتا تو آپ فرماتے ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ, یہ احد کا پہاڑ ہے, یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لے گئے, عمرۃ القضاء کے موقع پر تشریف لے گئے, لیکن وہاں ٹھہرے نہیں مکہ مکرمہ میں زیادہ,
جلدی واپس مدینہ منورہ تشریف لانے کا اہتمام فرماتے تھے. اتنی محبت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور یہ دعا فرمائی تھی آپ نے کہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا صحت افزا ہو جائے, صحت مند ہو جائے اس کی فضا. تو یا تو سارے عرب میں مشہور تھا یثرب کا بخار, اور اس کو ارض وبیئہ کہا جاتا تھا, یعنی ایسی زمین جس میں وبا جاری رہتی ہے, بہت صحت کے لیے نقصان دہ سمجھی جاتی تھی, وبا والی زمین کہا جاتا تھا. یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی آب و ہوا کو ایسا بنا دیا کہ وہ صحت کے اعتبار سے بھی دوسرے اہل زمین کے لیے قابل رشک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی ہوا اور فضا کو, وہاں کے پانی کو, وہاں کی ہر چیز کو وہ برکت عطا فرمائی کہ صحت کے بھی کبھی اونچا درجہ وہاں پر حاصل ہوتا ہے. یہ جو کبھی کبھی لوگوں کو جا کے بخار آ جاتا ہے, یہ وہ والا بخار نہیں ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع میں آیا کرتا تھا. یہ طبی طور پر آدمی تھک جاتا ہے, آ جاتا ہے بخار, ہر جگہ آ جاتا ہے, وہاں بھی آ جاتا ہے. لیکن وہ حمہ یثرب جو مشہور تھا اس کا تو وہاں سے خاتمہ ہو گیا مدینہ منورہ سے, اور اب مدینہ منورہ کی آب و ہوا بہترین بن گئی. اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اتنے فضائل بیان فرمایا مدینہ منورہ کے کہ جس کے کوئی حد و حساب نہیں. اور یہ فرمایا کہ جو شخص مدینہ منورہ میں رہے, مدینہ منورہ کا قیام, محض قیام کہ وہاں پر جا کر رہے, تو فرمایا کہ مدینہ منورہ کے قیام پر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا وعدہ فرمایا. اور یہ فرمایا کہ جو مدینہ منورہ میں مرنے کی تمنا کرے اور مدینہ منورہ میں مرے تو وہ میں اس کو اپنے ساتھ حشر میں لے کر اٹھوں گا, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے فضائل اس کے بیان فرمائے. چنانچہ اس کے بعد امت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو آپ نے دیکھا کہ بزرگوں کو دیکھا ہوگا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, گھر بار چھوڑ کے جا کے مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئے کہ یہاں کی مٹی ہمیں قبول کرے. اب تو لوگ جانے لگے پیسہ کمانے کے لیے اور اچھی ملازمتوں کی خاطر, تجارتیں کرنے کی خاطر, لیکن پہلے لوگ مشقتیں اٹھا کر, مصیبتیں جھیل کر اس لیے جاتے تھے کہ کسی طرح مدینہ منورہ کی مٹی نصیب ہو جائے. اسی غرض سے جا کر فاقے جھیلے, مصیبتیں اٹھائیں اور جا کر مدینہ. تو یہ سب فضائل مدینہ منورہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اور یہاں تک کہ اس میں کلام ہوا ہے فقہاء کرام کے درمیان کہ مدینہ منورہ کی وہ سرزمین جہاں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے. اس لیے کہ بیت اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مکان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس میں نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ نے بس ایک نسبت عطا فرما دی ہے اپنے ساتھ. اور جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر تشریف فرما ہے وہ آپ کے ساتھ ملبوس ہے, لہذا اس کی فضیلت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. تو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام بخشا. اور یہ جو دعا فرمائی تھی کہ اس کے سا اور مجھ میں برکت ہو, یعنی لوگوں کے رزق میں برکت, تو اس کا بھی مشاہدہ کھلی آنکھوں نظر آتا ہے. مدینہ منورہ میں ہر چیز میں برکت نظر آئی. اللہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت آپ کے انوار و برکات آج بھی 14 سال گزرنے کے بعد بھی ہم جیسے کور ذہن لوگ بھی آنکھوں سے جا کر مشاہدہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں. اور یہ دعا فرمائی کہ وَنْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ کہ اس کا بخار منتقل ہو کر جحفہ چلا جائے. تو اس لیے دعا کرنے کے بعد پھر یہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کو اٹھ کر بیان فرمایا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ یہاں سے اٹھ کر مہیا چلی گئی. مہیا بھی جحفہ کا دوسرا نام تھا, وہاں اٹھ کے چلی گئی. اور پھر آپ نے تعبیر دی کہ یہ مدینے کا بخار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے جحفہ کی طرف منتقل کر. تو مدینہ منورہ سے بخار ختم ہو گیا اور مہیا یعنی جحفہ چلا گیا. اور وہاں جا کر کیا ہوا کہ وہاں پر وہ بخار آیا, ایک عرصے تک لوگوں کو مبتلا کرتا رہا, لیکن محال کار پھر یہ ہوا کہ وہ جحفہ کی بستی ہی بے نام و نشان ہو گئی, ختم ہو گئی تقریباً. اب وہ جگہ ضرور باقی ہے لیکن بستی سالہ سال پہلے ختم ہو چکی اور وہاں کوئی رہنے والا
باقاعدہ بستی کی شکل میں نہیں. تو ساری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مدینہ منورہ کی محبت عطا فرمائے اور صاحب مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ وہاں کی زیارت بھی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ وہاں کی موت عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ. باب ایک حدیث اور ہے وہ پڑھ کر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. حضرت عبداللہ ابن ابی حذیل رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیمار کے پاس گئے اس کی عیادت کے لیے. آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے اور گھر میں کوئی خاتون تھی. تو ایک شخص جو ہے وہ ان خاتون کی طرف دیکھنے لگا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تیری آنکھ پھوٹ جاتی تو تیرے حق میں بہتر ہوتا. اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی عیادت کرنے جائے تو غیر متعلق چیزوں پر نظر نہ ڈالے. یعنی گئے تو ہے عیادت کے لیے تو اپنا کام سے کام رکھو, اس کے ساتھ اس کی بیمار پرسی کرو, خیریت معلوم کرو اور جو مشروع اعمال ہیں وہ انجام دو. غیر متعلق چیزوں کی طرف نگاہ کرنا, تجسس کہ اس کے گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے, یہ مناسب بات نہیں. اپنے کام سے کام رکھو اور چلے آؤ. اور خاص طور سے نگاہ کو غلط استعمال کرنے سے, گناہ کے کام میں استعمال کرنے سے بچو. یہ جو یہاں پر ذکر ہے کہ خاتون کو وہ دیکھنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ پھوٹ جاتی تو تمہارے حق میں بہتر تھا بنسبت اس کے کہ تم نگاہ کو غلط جگہ پر ڈالو. تو سبق یہ دے رہے ہیں کہ جہاں پر بھی جاؤ, چاہے عادت کے لیے چاہے ملاقات کے لیے, جو اپنا کام ہے اس سے کام رکھو. تجسس میں پڑھنا کہ اس گھر والے کے گھر میں کیا ہے اور یہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے, خامخواہ حالات میں پڑے رہنا, یہ مناسب بات نہیں. یہ ادب سکھا دی عیادت کر. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ہاں مجھ سے غلطی ہوئی بھائی. خواب جو میں نے بیان کیا تھا اس میں مغالطہ ہو گیا, غلطی ہو گئی. جو صاحب جنہوں نے خواب دیکھا تھا, ایک نے خواب دیکھا تھا کہ میں شراب میں چوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے دیکھا تھا کہ وہ سر پر روٹی ہے. تو میں نے آپ کو گائے کا خواب بتا دیا. گائے کا خواب اصل میں بادشاہ نے دیکھا تھا, مغالطہ ہو گیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں, متعلقین, اعزاء, احباب سب کی ہر طرح کی معصیتوں اور منکرات سے حفاظت فرما. اللهم واقعة كواقعة الوليد, اللهم واقعة كواقعة الوليد, اللهم واقعة كواقعة الوليد. یا ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك.
ہم نے شیطانوں کے چیلوں کے حوالے کر دیا، اے ارحم الراحمین وہ دوسرے راستے پر چل پڑے، اے ارحم الراحمین ہمارے پاس تو کوئی جواب نہ ہوگا آپ کو دینے کے لیے کہ جس سے ہمیں سرخ روئی حاصل ہو جائے۔ اے رب کریم ہم پر رحم فرمائیے، ہمارے اہل و عیال پر رحم فرمائیے، اور ان کو اور ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن کریم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق اور آپ کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کو دنیا کا بندہ نہ بنائیے بلکہ ان کو آخرت کا بندہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا کا بندہ نہ بنائیے، آخرت کا بندہ بنا دیجئے۔ اے رب کریم ہم سب کو آپ دنیا کا بندہ نہ بنائیے، آخرت کا بندہ بنا دیجئے، ہمارے دلوں میں آخرت کی طلب اور تڑپ پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کی طلب اور تڑپ پیدا فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمارے دلوں کے اندر آخرت کی طلب اور تڑپ پیدا فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمارے حال زار پر رحم فرمائیے، ہمارے اہل و عیال کے حال زار پر رحم فرمائیے، اور ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ایسا امتی کہ جس کے اعمال کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، ایسا امتی بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال بد کو دیکھ کر رنجیدہ ہو رہے ہیں، غمگین ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ان کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اجمالی طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائیے کہ جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، کیونکہ آپ خوش ہوں گے تو آپ ہمیں دعا دیں گے اور ہمیں ان کی دعا کا مستحق بنا دیجئے، اور اگر آپ ناراض ہوں گے تو آپ کی ناراضی دراصل لعنت ہے، ہم لعنتوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، ہمیں لعنتوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں لعنتوں سے بچا لیجئے، اے رب کریم ہمیں لعنتوں سے بچا لیجئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے ارحم الراحمین حضور کی خوشی ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہم اپنے آپ کو تباہ کر چکے ہیں، اپنے اہل و عیال کو تباہ کر چکے ہیں۔ اے اللہ تقوی ہمارے اندر بالکل نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا خیال ہمارے اندر بالکل نہیں ہے۔ ایک گناہ سے بچنا آپ جانتے ہیں کہ گناہ سے بچنا بہت آسان ہے، لیکن ہم تو گناہوں میں اور زیادہ گھستے چلے جا رہے ہیں۔ اے رب کریم اے مولا رحیم آپ ہمیں تقوی کی دولت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ ہمیں تقوی کی دولت عطا فرما دیجئے۔ اے ارحم الراحمین آپ ہمیں تقوی کی دولت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اور ہمارا آپ تزکیہ فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ ہمارے قلوب کو صاف فرما دیجئے، آپ ہمارے باطن کو پاک و صاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اے ارحم الراحمین ہمیں اس دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیے، آخرت میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی گناہوں سے محفوظ زندگی عطا فرمائیے، آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائیے۔ اے ارحم الراحمین ہمیں دنیا کے اندر بھی آپ گناہوں سے حفاظت میں لے لیجئے، آخرت میں بھی اپنے عذاب سے حفاظت میں لے لیجئے۔ اے اللہ اے ارحم الراحمین یہ دل آپ نے ہمیں عطا فرمایا تھا، اے اللہ اس لیے عطا نہیں فرمایا تھا کہ ہم اس دل کے اندر دنیا کو بسا لیں۔ اے ارحم الراحمین ہم نے اپنے دلوں میں دنیا کو بسا لیا، اے اللہ دنیا کی ان حقیر نعمتوں کو بسا لیا۔ اے اللہ ہم نے اپنے دلوں میں دنیا کی ان فانی نعمتوں کو بسا لیا۔